میرے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے انتہائی قابل احترام اور عزیز دوست، ایک ایک کا نام لوں تو آپ کا وقت برباد کروں گا، تو میں ان سب کی موجودگی میں بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ مجھ جیسے حقیر شخص کو انہوں نے اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دی، اور میں نے بہت کچھ سیکھا گفتگو سے۔ ہمیشہ سیکھتا ہوں ان سب بھائیوں کی۔ جہاں تک کتاب کا تعلق ہے، یہ ایک کتاب نہیں ہے، دو کتابیں ہیں۔ یہ جو مقدمہ ہے، ایسا مقدمہ میں نے نہ کہیں پڑھا نہ دیکھا۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے، اور دو کتابیں ہیں جو یکجا کر دی گئی ہیں۔ اب یہ کہ آج کی گفتگو میں جس بات کی طرف اشارہ نہیں ہوا، وہ ہے وہ مشرقی تحریک کہ جو مغرب کے ادب میں نمودار ہوئی تھی، پھیلی، اور جس کے نتیجے میں وہ شخص پیدا ہوا اور اس کی شاعری سامنے آئی کہ جس کی آج ہم تعریف و توصیف کر رہے ہیں، اس سے وجہ طور پر بہت کچھ سیکھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنی ایک طویل نظم میں اس بات کی طرف کھل کے اشارہ نہیں کیا، اس بات کی وضاحت کی ہے کہ مسلمانوں نے یورپ کے ڈارک ایجز کو روشن کیا، منور کیا، اور مسلمانوں نے وہاں جو نور کی کیفیت پیدا کی، ایک زمانہ آیا پھر کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے علم کی روشنی گر گئی، چراغ گر گیا۔ وہی جو چراغ تھا اسے یورپ نے اٹھا لیا۔ تو للہ المشرق والمغرب جو اس مسئلے کے اوپر عنوان ہے۔ اب آج جتنی گفتگو ہوئی ہے اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن وقت بہت کم تھا، تو اس مشرقی تحریک کا ذکر نہیں آیا کہ جس مشرقی تحریک کے اثرات نے گوئٹے جیسی شخصیت کو پیدا کیا۔ اس نے پہلے نغمہ محمد لکھنے کی کوشش کی، مکمل نہیں ہوا، پھر اس نے یہ اس کی جو کتاب آج ذیل بحث ہے یہ سامنے آئی۔ میں اپنا یہ تجربہ نہیں بھولتا کہ جب میں وائمر میں گوئٹے کے بازار پہ گیا تو ایک لمحے کے لیے تو حیران رہ گیا، مجھے پتہ نہیں چلا اس وقت کھڑے کھڑے کہ یہ میں وائمر میں ہوں، جرمنی میں ہوں یا ملتان میں ہوں۔ ایسا عمدہ مزار، گوئٹے کا جو مزار ہے وہ بالکل ہمارے صوفیاء کے مزار جو ہیں اس طرح کا ہے۔ فرق اگر کچھ تھا تو یہ کہ اس مزار پہ زائرین کوئی نہیں تھے، باغ تھا، بہت اچھا مزار تھا، محسوس ہوتا تھا جیسے پہنچ گئے واپس پاکستان میں صوفیاء کے میں سے کسی صوفی کے، بڑے صوفی کے مزار ہوئے، لیکن وہاں تو بہت زائرین ہوتے ہیں، یہاں زائرین نہیں تھے۔ تو تب احساس ہوا کہ مشرقی تہذیب کا جو یہاں پھیلاؤ تھا اس نے جس طرح سے گوئٹے جیسے شاعروں کو متاثر کیا، اور انہوں نے مشرق میں عام مسئلے کے خوابوں سے شاعری کی۔ وہ وہاں رہے تھے
لیکن اس کی بجائے وہ مشرق میں آپ بسنا چاہتے تھے اور مشرقیات ہی کو اپنی علم و دانش کا سرچشمہ بنانا چاہتے تھے. وہ اب نہیں رہے تھے. جب میں وہاں پہنچا تو بازار تو بہت عمدہ تھا لیکن وہاں زائرین موجود نہیں تھے. تو یہ جو زائرین وہاں نہیں موجود تھے اور مشرقی تحریک جرمن ادبیات میں مغربی ادبیات میں جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اور جس طرح ڈارک ایجز کو منور کیا تھا مسلمانوں نے پھر سے اب اسلام کی حد تک مسلمانوں کی حد تک تو وہاں ڈارک ایجز ہی کا راج ہے. لیکن افسوس کہ یہاں بھی ڈارک ایجز ابھی چل رہے ہیں. تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس وقت پھر اقبال کی جو کتاب ہے وہ پوری بے شک نہ پڑھے. وہ اس کے اوپر جو لکھا ہے للہ المشرق والمغرب، تو مغرب کے ساتھ نفرت ختم کرے، مغرب سے بھی محبت کرے، مشرق سے بھی محبت کرے. وہاں بھی انسان بستے ہیں. بہت اچھا. اور ان انسانوں سے جو کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں ہم سیکھیں. اور یہی طرز فکر و نظر علامہ اقبال کا تھا اور اسی طرز فکر و عمل سے ہمیں یہ سب کچھ ملا جو اقبال چھوڑ گئے ہیں اور جس کا ذکر میرے بہن اور میرے بھائی اب تک کرتے رہے ہیں. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نفرت نہ آپس میں ایک دوسرے سے کریں اور نہ مغرب سے کریں. یہ محبت ہے کہ جو انسان کو انسان بناتی ہے اور یہ نفرت ہے کہ جو ہمارے یہاں اب راج کر رہی ہے جس کی حکمرانی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ نہ سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کو ماننے اور ان کے پاس مل بیٹھنے کو تیار ہیں، نہ علماء کرام کے مختلف گروہ آپس میں بیٹھنے کو تیار ہیں. تو بھائی اقبال کو ہم یاد کر رہے ہیں تو اقبال کو تو ان سب حد بندیوں کو توڑ کر انسانیت کے عروج، انسانی اقدار کے پھیلاؤ کی خاطر سوچتا بھی تھا، لکھتا بھی تھا. اور اس زمانے میں بھی اقبال کے آس پاس جو لوگ تھے، میں سوچ میں پڑ گیا لیکن کہہ دیتا ہوں کہ بڑے بڑے مولانا صاحبان، بڑے بڑے اخبارات کے ایڈیٹر وہ سی آئی ڈی کے لوگ ہوتے تھے. اور اقبال بیٹھے ہیں، وہ چپ ہے، اپنی سوچ میں گم ہے اور انہیں پتا ہے کہ کون آدمی صحیح ہے اور کون آدمی تو اب یہ ہے کہ بھائی اقبال کو سب سے بڑا خراج تحسین یہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ اقبال کے تصور پاکستان کو پاکستان کے اندر نافذ کیا جائے. اور جس فضا میں ہم رہ رہے ہیں نعوذ باللہ اس فضا کو ختم کرے. اور ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جو تحسین فراقی صاحب نے اختیار کیا ہے کہ ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تشریح تعبیر. تو اب میں درخواست کرتا ہوں تحسین فراقی صاحب سے کہ اس مقدمے کو اب کتاب کی صورت میں الگ چھاپیں. یہ بھی اچھی ہے.